امام حسن بصری رحمہ تعالیٰ علیہ کے متعلق آپ کی زندگی کا ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا۔ فرمانے لگے آپ کے دربار میں ایک عورت آیا کرتی تھی، بڑی نیک عورت تھی، آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی۔ ایک دن آ کے کہنے لگی امام حسن بصری آپ نے کیا، آپ کو اعلان نہیں ہوا، آپ کو خبر نہیں پہنچی؟ فرمانے لگے ارے اللہ کی بندی کس خبر کی بات کرتی ہو؟ فرمایا میرا شوہر دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا دعا کرتا ہوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، مغفرت کی دعا کر دی۔ چند دن کے بعد آئی، فرمایا میرا ایک مسئلہ ہے۔ کہنے لگے کون سا مسئلہ؟ کہنے لگی کہ میرا بیٹا میرا شوہر جتنی بھی دولت چھوڑ کے گیا تھا اس دولت پہ عیاشی کرتا ہے اور اسی دولت پہ شراب نوشی کرتا ہے، ساری رات گھر نہیں آتا، میں ماں اس بیٹے کے انتظار میں ساری رات بیٹھی رہتی ہوں، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ نے دعا فرمائی، فرمایا کسی دن اس بیٹے کو میری مجلس میں لے آنا۔ گھر گئی، بیٹے کو کہنے لگی ہمارے محلے کے مولوی صاحب ہے، محلے کے عالم ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کبھی جاؤ ان کی مجلس میں جا کے بیٹھو، کوئی نیک بات سن لو۔ بیٹے نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ان کی مجلس میں جاؤں کوئی بات سنوں، حتیٰ کہ کیا ماں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا نا کہ ماں کو اگر تلاش کرنا ہو، فرمایا 7 بیٹے ہوں، اگر 6 بیٹے جنت میں چلے جائیں، ایک بیٹا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے، پوچھو ماں کدھر ہے تو لوگ کو آپ کو راستہ بتائیں گے، ماں اس ایک بیٹے کی بخشش کے لیے آپ کو جہنم کی گھاٹیوں میں نظر آئے گی۔ بیٹے کے انتظار میں تھی، کب آئے اور مولانا صاحب کے پاس آئے، امام حسن بصری کی مجلس میں آئے اور آ کے دعا کروائے، لیکن وہ بیٹا بدبخت تھا، کبھی مولانا کی مجلس میں نہیں آیا۔ امام حسن بصری کہتے ان کو میرے پاس لے کے آؤ۔ ایک دن کیا ہوا، جسم کے اندر ایک ایسی بیماری اتری، بیٹا چلنے سے قاصر ہو گیا، بولنے سے قاصر ہو گیا اور بات کرنے سے قاصر ہے۔ ماں کو کہنے لگا جاؤ آج امام حسن بصری کو میرے گھر میں بلا کے لاؤ، اسے کہہ دو آج میں چل نہیں سکتا، آج میں بول نہیں سکتا، آج میری آنکھوں میں سکت نہیں ہے میں دیکھ سکوں، آج میری زبان میں ہمت نہیں ہے میں بول سکوں، آج میرے پاؤں میں طاقت نہیں ہے میں چل کے آپ کی مجلس میں آ سکوں۔ امام حسن بصری کے دربار میں اماں حاضر ہوئی، کہنے لگی امام صاحب میرا بیٹا آج معذور ہو چکا ہے، بیماری کی آخری لمحات میں ہے، بستر پہ پڑا ہے، آئیے دعا کر دیجئے۔ امام حسن بصری بڑے جلال میں تھے، کہا میرے درس کا وقت ہے، میرے پڑھانے کا وقت ہے، میں نہیں آ سکتا، جاؤ اس بیٹے کو کہو اگر ساری زندگی تیرے پاس آنے کا وقت نہیں تھا تو آج امام حسن بصری کے پاس آنے کا وقت نہیں ہے۔ بیٹا اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا، کہا جاؤ امام حسن بصری کو کہو میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے، آئے میرے لیے دعا کر دے۔ امام ابن کثیر نے یہ واقعہ لکھا، فرمانے لگے ماں پھر امام کے دروازے پہ گئی، کہنے لگی امام حسن بصری میرا بیٹا آخری سانسیں لے رہا ہے، امام صاحب نہیں آئے۔ جب واپس آئی ماں رو کے کہنے لگی تو بڑا بدبخت انسان ہے۔ امام حسن بصری نے انکار کر دیا، کہنے لگا میری 2 وصیتیں ہیں لکھ لو اور اس پہ عمل کرنا۔ ماں کہنے لگی کون سی وصیتیں ہیں؟ کہنے لگا پہلی وصیت تو یہ ہے جیسے ہی میری جان آفرین کے حوالے ہو جائے میرے گلے کے اندر اپنا دوپٹہ ڈال کے مجھے محلے کی گلیوں میں گھسیٹنا اور لوگوں کو بتانا یہ میرا بیٹا شرابی تھا، لوگوں کو بتانا یہ میرا بیٹا جھوٹ بولا کرتا تھا، لوگوں کو بتانا یہ میرا بیٹا زنا کیا کرتا تھا، تاکہ محلے کے ان نوجوانوں کو پتا چل جائے ایک زانی اور شرابی کا حشر کیا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا میری دوسری وصیت یہ ہے جب میری موت آ جائے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا۔ ماں رو کے پوچھنے لگی ارے میرے بیٹے کیا وجہ تجھے مسلمانوں کے قبرستان میں کیوں دفن نہ کریں؟ کہنے لگا میں بہت گناہگار انسان ہوں، کہیں میری وجہ سے اس قبرستان میں مدفون نیک لوگ میرے عذاب کی تبش میں میرے عذاب کی وجہ سے مشکلات کو برداشت نہ کریں۔ ماں نے یہ دیکھ رہی تھی کہ بیٹے کی جان نکل گئی، اپنی اکیلی ماں بیٹے کو سین میں لے کے بیٹھی ہے، رو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، دیکھا تو کون ہے؟
فرمایا امام حسن بصری آئے ہیں۔ ماں نے کہا اب آنے کا کیا فائدہ، میرا بیٹا تو آپ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا۔ امام حسن بصری کہنے لگے میں آیا نہیں ہوں، مجھے بھیجا گیا ہے۔ ماں نے کہا کیسے؟ فرمایا میں آپ کو جواب دے کے میری آنکھ لگی، رب العزت میرے خواب میں آئے، کہنے لگے ارے بدبخت انسان، تو نے میرے ولی کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ امام حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آئے کہ رب کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ کہاں وہ نوجوان تڑپتا رہا، مجھے یاد کرتا رہا، توبہ کے لیے تیرے لیے تجھے بلانے کے لیے تڑپتا رہا۔ امام حسن بصری آئے اور مجھے توبہ کے کلمات کہلوا دے۔ اے امام تو نے انکار کر دیا، جاؤ اس نوجوان کو غسل بھی دو، اس نوجوان کو کفن بھی پہناؤ۔ میرے عزیز دوستو، امام حسن بصری وقت کے امام تھے جو ایسے اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی پاس بیعت کے لیے کوئی انسان آتا، امام حسن بصری دل کی کیفیت دیکھ کے اس کے معاملات سمجھ جاتے۔ امام حسن بصری نے اعلان کیا محلے کے لوگوں، آج ایک اللہ کے ولی کا جنازہ ہے، اگر کوئی اپنی بخشش چاہتا ہے، کہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو آؤ اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہو جاؤ۔ لوگ بڑے حیران تھے، کیسا معاملہ، ساری زندگی شراب میں گزری، ساری زندگی زنا میں گزری، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری، لیکن کیا کرتے؟ اعلان کرنے والا امام حسن بصری تھا۔ امام صاحب کے اعلان پہ زمانہ امڑ آیا، دنیا کائنات آ گئی، اور اس نوجوان کا جنازہ جب اٹھا، لکھا ہے امام حسن بصری نے جنازے کی صفوں میں اعلان کیا جو لوگ آج اس نوجوان کے جنازے میں شریک ہے، میں امام حسن بصری اعلان کرتا ہوں کہ رب کائنات نے اس نوجوان کی وجہ سے ان تمام جنازے کے شرکاء کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔